شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات جہنم کے عذاب سے چھٹکارا پانے کی رات ہے کہ اس رات میں اللہ پاک اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، مغفرت طلب کرنے والوں کی بخشش فرماتا ہے، روزی مانگنے والوں کو رزق دیتا ہے اور مصیبت زدوں کی مصیبتیں دور فرماتا ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات آئے تو اس میں قیام یعنی عبادت کرو، دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ پاک اس رات سورج غروب ہوتے ہی آسمانی دنیا کی طرف نزول رحمت فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی مانگنے والا کہ میں اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ میں اسے عافیت دوں، ہے کوئی ایسا یہاں تک کہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستوں، شب برات بھلائیوں والی رات ہے کہ اس رات میں اللہ پاک بھلائی کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، مرنے والوں کے نام، لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ اس رات میں اعمال نامے تبدیل ہوتے ہیں، نہ جانے کس کے بارے میں کیا لکھ دیا جائے، لہٰذا اس نازک رات کو ہمیں گناہوں اور غفلت میں گزارنے کے بجائے توبہ و استغفار کرتے ہوئے عبادت میں گزارنا چاہیے کہ اس رات کو جاگ کر عبادت کرنے والوں کا دل زندہ رہے گا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی چاند رات اور شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب برات عبادت میں جاگ کر گزاری، اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ شب برات کی فضیلت و اہمیت اور اس کا فیضان جاننے کے بعد اس رات میں عبادت کرنے کا ذہن بنتا ہے۔ عبادت اکیلے بھی کی جا سکتی ہے اور سب کے ساتھ مل کر اجتماعی طور پر بھی کی جا سکتی ہے، مگر بسا اوقات اکیلے عبادت کرنے میں سستی ہو جاتی ہے، جبکہ سب کے ساتھ مل کر عبادت کرنے میں انسان کا دل لگا رہتا ہے اور وہ عبادت کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ الحمدللہ، شب برات کو شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ مبارک شب جہنم کی بھڑکتی آگ سے یعنی چھٹکارا پانے کی رات ہے، اس لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب میں اپنے رحم و کرم سے تمام مخلوق کو بخش دیتا ہے سوائے مشرک اور کینہ رکھنے والوں کے۔ اللہ تعالیٰ شعبان المعظم کی 15ویں رات قبیلہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر اپنے بندوں کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے۔ جلیل القدر تابعی حضرت عطاء بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں شب سے افضل کوئی رات نہیں۔ جس طرح مسلمانوں کے لیے زمین میں 2 عیدیں ہیں، اسی طرح فرشتوں کے لیے آسمان میں 2 عیدیں ہیں، ایک شب برات اور دوسری شب قدر۔ جس طرح مومنوں کی عیدیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں ہیں، فرشتوں کی عیدیں رات کو اس لیے ہیں کہ وہ رات کو سوتے نہیں، جبکہ آدمی سوتے ہیں، اس لیے ان کی عیدیں دن کو ہیں۔ تقسیم امور کی رات کہلاتی ہے یہ شب برات۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اس برکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب یعنی شب برات کو ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اے عائشہ، تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ،
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، بتلائیے اس میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا کے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے کوئی نیک بندہ ایسا جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخش دیں، کوئی رزق مانگے تو ہم اس کو رزق دیں، کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو اس کی مصیبت کو دور کریں۔ اسی طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں، بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور 15ویں رات کو یعنی شب برات کو روزہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بے شمار بندوں کو بخشتا ہے، مگر کافر، مشرک اور کینہ رکھنے والوں کو اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ سبحان اللہ۔ شب برات اگرچہ انتہائی فضیلت والی رات ہے اور فقہاء کرام رحمہم اللہ نے اس رات میں جاگ کر عبادت کرنے کو مستحب قرار دیا ہے، لیکن اس رات میں کوئی خاص عبادت مقرر نہیں ہے۔ رات میں جاگنا اور اس میں عبادت کرنا باعث اجر و ثواب ہے اور اس کی خصوصی اہمیت ہے۔ البتہ یہ بات درست ہے کہ اس رات میں عبادت کا کوئی خاص طریقہ مقرر نہیں کہ فلاں طریقے سے عبادت کی جائے، بلکہ نفلی عبادت جس قدر ہو سکے وہ اس رات میں انجام دی جائیں۔ نفلی نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر کریں، تسبیح پڑھیں، دعائیں کریں، یہ ساری عبادتیں اس رات میں کی جا سکتی ہیں۔ حضرت عثمان بن العاص سے روایت ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15ویں شب ہوتی ہے تو اللہ عز و جل کی جانب سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے، کیا کوئی مغفرت کا طلبگار ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں؟ کیا کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اسے عطا کر دوں؟ اس وقت پروردگار عالم سے جو مانگتا ہے اسے ملتا ہے، سوائے بدکار اور مشرک کے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شب برات کی رات کو ہمیں اپنے لیے مغفرت کی رات بنائے، آمین، اللہم آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا تاکہ کسی کا بھلا ہو جائے۔ کہتے ہیں کہ کر بھلا تو ہو بھلا۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔